جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کے احسان سے ہمارا یہ ترجمہ قرآن کا دورہ جاری ہے رمضان المبارک سن 2021 میں، اور آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ جو ہے اس کا ترجمہ باذن اللہ اس کا شروع کریں گے۔ ہم طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ جس طرح ہم نے سیگمنٹ بنائے ہوئے ہیں ریڈنگ کرنے کے، ہمارے بھائی جو ہے وہ 1 بائی 1 ریڈنگ کریں گے اس کی، اور اس میں جو ہم نے طریقہ کار پہلے بتا دیا تھا کہ اس میں میری کوشش تو ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس میں جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے میکسیمم اس کو سمجھانے کا وہ اختیار کیا جائے۔ یہاں پر جو یلو کلر میں جو الفاظ آئیں گے کہ مطالب جو ہے وہ اردو میں اور انگریزی میں بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اور جو یہ لائٹ بلو کلر میں آئیں گے یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کے اوپر آپ توجہ رکھیے گا دوران مطالعہ، کیونکہ اس سے آگے اور اس سے پیچھے کے جو ڈسکشنز ہیں اس میں مین یہی والے ہوں گے اس میں۔ اور جب بلو لائن آئے گی نیچے کی طرف وہاں پر جو ہے وہ جو ریڈر جو بھائی ہوں گے وہ وہاں پر اپنا اینڈ کریں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ تو آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا سجاد حیدر بھائی سے کہ آپ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مأمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کی۔ ان میں کوئی مامور کا مطلب ہوتا ہے اپائنٹڈ۔ جی ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند مرتبے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ جی اللہ کی مشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی چاہت یا اللہ کی ول۔ جی اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ جی یہاں پر مال کا مطلب ہے ویلتھ، اور متاع کہتے ہیں ایسیٹس کو یا آپ کی جو بھی پوزیشنز ہیں ان سب کو متاع کہتے ہیں۔ جی سر۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ جی گرفت کا مطلب ہوتا ہے گراسپ کرنا یا کیپچر کرنا، اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سجاد بھائی یہاں پہ تاغوت کا مطلب پڑھ دیجیے گا۔ یہ مجھے کچھ کلیئر۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو طاغوت کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے
خود آقائی و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے. اسے طاغوت کہتے ہیں. جی آگے چلیے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا سے مغرب سے نکالنا. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دکھایا کرتا. جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر. جی حفیظ الرحمان بھائی. حفیظ بھائی اپنا مائک قریب رکھیے گا ذرا آپ نے. جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی اب کلیئر ہے. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گھری ہوئی پڑی تھی. اوندھی مطلب اپ سائڈ ڈاؤن. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. قبض مطلب کیپچر کر لی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا. فرمایا تم پر 100 برس اس حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. تغیر یعنی تبدیلی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا. پنجر مطلب اسکلیشن، میرے خیال میں اس کا اسکیلیٹن. جسم. ہاں جی جی، اسکیلیٹن. اسکلیٹن تک بوسیدہ ہو رہا ہے. بوسیدہ مطلب ڈکیڈ، وارن آؤٹ. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس حفیظ نے بھائی کہا پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے کھال. کھا. جی. ٹھیک. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا، یعنی پلانٹ دا سیڈ، سیڈ کو بونا، اور اس سے 7 بالیں نکلی، مطلب برانچز اس کی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے، یعنی اس میں انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے. وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی، یعنی وائڈر اوپن ہینڈ، جنرس. جو لوگ
اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینا برسا، مانی بارش ہوئی، تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور ہے۔ کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے یہ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار، ثبات مطلب کہ کنٹینیوس اینڈ ہیپیلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ مرتفع مطلب ایلیویٹڈ لینڈ۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی فوار رہے، اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی۔ عرفان انجم بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بکولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو۔ جی، یہ بگولے کا مطلب ہوتا ہے جو ٹوئسٹر یا ٹورنیڈوز جو ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بگولا۔ جی جی کنٹینیو کریں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ اغماض اوور لک۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ متصف ہیونگ کوالٹی۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ نظر کا ذرا صحیح پڑھ دیجیے گا 96 حاشیہ جو ہے نا، تاکہ یہ یہیں پہ کلیئر ہو جائے۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بڑھانے پر کوئی ایسا نیک کام کرنے کا عہد کرے جو اس کے ذمہ
فرض نہ ہو، اگر یہ مراد کسی حلال و جائز عمل کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو تو اس کے بعد آنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا معنی معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب۔ جی میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں پیچھے کی طرف، آپ ذرا مائک اپنا قریب کر لیجئے، آپ کی آواز بہت ہی لو آ رہی ہے۔ اچھا، جی کنٹینیو کریں آپ یہاں سے۔ اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی اسے چاہتا ہے بخشنا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ تنگ دست سے مراد ہے پور، غریب، ذاتی کسب سے مراد ہے ارننگ، پرسنل ارننگ آپ کی۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالات پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جزاک اللہ خیر احسان بھائی۔ جی طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ باولا مین میڈ، کریزی، فولش۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے، مٹ ایکسٹنکٹ، ناپید کر دیتا ہے، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی، ڈس آنر اور مصیبت سے بچو، جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو
فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین، ٹائم لمٹ کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، لیزینس اور کیئرلیسنس شو نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن، پلیج یا بالقبض پر معاملہ کرو۔ تو اور یہ اگر ایک ہی لفظ ہے طارق بھائی، ایک ہی لفظ ہے، رہن بالقبض ایک ہی لفظ ہے جی۔ اچھا، میں سمجھ دوں۔ اچھا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ رہن بالقبض کا معنی پلیج کرنا۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس کا معنی ہے a living being, human being، پر اس کی مقدرت ہے، اس کی ability، strength سے بڑھ کر ذمہ واری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پہ ہے۔ وبال کا مطلب ہے لوڈ، کلیمٹی، کرس۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، بار کا مطلب ہے برڈن، وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने सूरह अल-बकरा का मुतालिया मुकम्मल कर लिया है। सूरह अल-बकरा के बारे में ये ज़हन में रहे कि इसमें जब रियासत मदीना मुनव्वरा कायम हो गई थी, तो उसके बाद एक इस्लामी रियासत और एक इस्लामी सोसाइटी को किन बुनियादों के ऊपर कायम होना चाहिए, उसके लिए बड़े अहम उसूल और क़वानीन और अहकामात इस पूरी सूरत में आए हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह सूरह आले इमरान पे। हामिद कय्यूम भाई कंटिन्यू करेंगे। सूरह आले इमरान मदनी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तुम पर ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है, और उसने वो कसौटी उतारी है। कसौटी के मानी है टच स्टोन क्रिएशन। जी, क्राइटेरिया जो होता है ना, टच स्टोन का मतलब होता है जो एक पत्थर होता था जिसके ज़रिए मालूम किया जाता था कि सोना और चांदी असल है या नहीं है, उसे कसौटी कहा जाता है। यानी वो चीज़ जो ठीक और गलत को छांट के अलग दिखा दे, जो हक और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के फरामीन को कबूल करने से इनकार करें, उनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। सदक़। जज़ाकल्लाह खैर हामिद कय्यूम भाई। शाहिद महमूद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है, और इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात। शायद भी ठहर जो जाएं, किताब पहले मुहकमात को यहाँ पे जो है ना वो जी, इसकी तशरीह पढ़ दीजिए यहाँ से, नंबर 1। आयात मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी ज़ुबान बिल्कुल साफ है और जिनका मफ़हूम मुतय्यन करने में किसी इश्तबाह की गुंजाइश नहीं है। ये आयात किताब की असल बुनियाद है, यानी कुरान जिस गरज के लिए नाजिल हुआ है, इस गरज को यही आयतें पूरा करती हैं। जो किताब की असल बुनियाद है, और दूसरी मुतशाबिहात। जी, मुतशाबिहात का भी पढ़ लीजिए जी, यहाँ से। मुतशाबिहात यानी वो आयात जिनके मफहूम में इश्तबाह की गुंजाइश है। ये जाहिर है कि इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई रास्ता तजवीज़ नहीं किया जा सकता जब तक गैबी हकीकतों के मुतालिक कम से कम ज़रूरी मालूमात इंसान को ना दी जाएं। यह है मुतशाबिहात। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मायने पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं, एक्सपर्ट एंड मैच्योर, वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं, और सच ये है कि किसी चीज़ से सही सब सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ता पर लगा चुका है, तो फिर कहीं हमारे दिलों की कजी में मुब्तला ना कर दीजिए। हमें अपने खजाना फैज़ से रहमत अता करके तू ही फ़याज़ हकीकी है, जेनोरियस। परवरदिगार, तू यकीनन सब लोगों को एक रोज़ जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं। तू हरगिज़ अपने वादे से टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, उन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना उनका माल कुछ काम देगा, ना औलाद। वो दोज़ख का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है कि उन्होंने आयात इलाही को झुठलाया। नतीजा ये
नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और हक ये है कि अल्लाह सख्त सदा देने वाला है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक निशाने इबरत एग्जाम्पल था, जो बदर में एक दूसरे से नंबर आजमा हुए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। देखने वाले बचश्मे सर्द आइज देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। दीदाए बिनार वाच मुकम्मल तवज्जो से देखना। रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स यानी कि फेवरेट थिंग्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, चीदा जो है ये सिलेक्टेड सॉर्टेड है, मवेशी और घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुश आइंद बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है? जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ उन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी। पाकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे, डिस्टिंग्विश्ड। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए और हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमार और हमें आतिश दोजक से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्त बाज हैं, फमाबरदार और फयाज हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफरत की दुआएं मांगा करते हैं। अल्लाह जज़ाकल्लाह ने खैर शाहिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी, डॉक्टर महबूब हसन भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है। उस जबरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़े कोई खुदा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के अहकाम और हदायत की अताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे पैरुओं ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसकी अताअत और बंदगी कबूल की? अगर की तो वो राह रास्त पा गए, और अगर उससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामलात देखने वाला है। जो लोग अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं, और ऐसे लोगों की जान के दरपे हो जाते हैं जो खल्के खुदा में से अदल और रास्ते का हुक्म देने के लिए उठे, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अदल जस्टिस है और रास्ती का मतलब ऑनेस्टी है। जी, ये सामीन के लिए मैंने बताया। जी ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाये हो गए और उनका मददगार कोई नहीं है। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है,
تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مست تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور رات کو دن میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا، محراب کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ روم جو ہوتا ہے نا ان کا، جو ٹیمپل میں جو پرائیویٹ رومز ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ محراب۔ جی
زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ ضابط کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرد جو بہت کنسسٹنٹ ہو اپنے کاموں کے اندر، بہت زیادہ صابر ہو، صبر کے ساتھ چلنے والا ہو اور انتہائی ڈسپلنڈ ہو۔ جی آگے چلیں۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیے۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سربسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کی مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ گہوارے کا مطلب ہوتا ہے جھولا جو بچے کا لٹانے کا جو ہوتا ہے وہ۔ جی آگے چلیں۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنا سلسلہ کلام نے کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ مادرزاد اندھے کا مطلب ہوتا ہے جو بائی برتھ اندھا ہوتا ہے وہ، اور کوڑی کا مطلب ہوتا ہے جو لیپرز جو ہوتے ہیں وہ۔ جی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں زیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم
اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گوار ہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکنے والے ہیں۔ جی، مالک ہواری کا مطلب میں یہاں پہ بتا دوں، ہواری کا مطلب وہی ہوتا ہے جو جس طرح ہم انصار کا مطلب لیتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انصار مدینہ تھے، جس طرح یعنی مددگار جو تھے نبی کے مددگار، ان کو ہواری کہا گیا ہے۔ جی رفیع بھائی کنٹینیو کریں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کو فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی ضرور۔ جی بسم اللہ۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں سے خوب بحثیں کر چکے ہو، بحثیں جی ہاں، خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو
جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔ یکسو یہاں جو ہے نا اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص رستے پر چلے۔ اس مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔ اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اپنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ کر رہے ہو، یعنی ڈاؤٹ فل یا ایمبیگیس کر رہے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت اسٹرانگ آرگومنٹ مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف، فضل کہیں گے گریس اینڈ ڈگنیٹی، نوبلٹی اور گلوری کو، اور شرف کہیں گے یہ دونوں تقریباً دونوں آگے اسی میں، فضل و شرف میں گریس، ڈگنیٹی، نوبلٹی، گلوری یہ آگے۔ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے،
हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो, जैसा कि उस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज़ ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि वो तुम मुस्लिम हो? याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका दीन अल्लाह को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चारों चार अल्लाह की किताबें फरमान मुस्लिम हैं और उसी की तरफ सबको पलटना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई है, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुई थी, और उन हिदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनके दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फरमान मुस्लिम हैं। इस फरमाबरदारी इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहे उसका वो तरीका हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और आखिरत में वो नाकाम और नामुराद रहेगा। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत बख्शे जिन्होंने नेमत ईमान पा लेने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार किया, हालांकि वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक पर है और उनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह ज़ालिमों को तो हिदायत नहीं दिया करता। उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार रहे। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सज़ा में तखफीफ होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की ही हालत में जान दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रुए ज़मीन भर कर भी सोना फिदिये में दे दे तो इसे कबूल न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है और वो अपना कोई मददगार न पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब करीम का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि आज हमने ये कुरान अज़ीमुश्शान का तीसरा पारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमे के साथ इसको मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह हमारा टाइम है ये 9:30 बजे का, इसी को इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। एक ये बात मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके अपने अमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सदका जारिया जो है वो बाकी रहता है। ये सदका जारिया उसकी नेक औलाद भी होती है। ये सदका जारिया कोई ऐसा काम भी होता है कि जिसके बाद लोग फ़ायदा उठाते रहें, उसके चाहे उसने वो खर्च किया हो या कोई अच्छा काम दुनिया में करके गया हो। और सबसे बेहतरीन सदका जारिया जो कि मल्टीप्लाई होता रहता है वो ये है कि आपके ज़रिए से किसी एक फ़र्द को कोई हिदायत मिल जाए, यानी कोई फ़र्द जो है वो अपना अमल तब्दील कर दे, कोई एक नेकी इख्तियार कर ले या किसी एक बदी को छोड़ दे।
اور وہ فرد جب آگے کسی اور کو بتائے گا، چاہے اس کی اولاد ہو یا کوئی اور فرد، اور وہ فرد جب آگے کسی اور کو بتائے گا تو یہ سارا اجر جو ہے یہ جمع ہو کر آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، جب تک کہ آپ کی بتائی ہوئی یہ نیکی یا آپ کا ہدایت کی طرف لایا ہوا وہ قدم دنیا میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا ایک فرد سے دوسرے فرد تک، یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، احباب کو آپ متوجہ کریں ان کو کہ وہ اس رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن عظیم الشان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر پڑھیں یہاں پر۔ آپ خود بھی کنٹینیو، کیونکہ میں اس لیے اب یہ ری انفورس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اس کو توجہ دلائی جائے تو پھر کام اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ توجہ دلاتے رہیں، آپ بھی توجہ دلاتے رہیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، تو انشاءاللہ جو بندہ بھی آپ کے ذریعے سے آ کر کوئی ایک اچھی بات سیکھ لے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم قرآن عظیم الشان کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنائے، اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا، اور دنیا میں اس کی دعوت کو پھیلانے اور اس کے نظام کو قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ 9:30 بجے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح یہاں سے فارملی آپ لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور